بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ لون لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انٹرسٹ یعنی سود پر جو لون لیا جاتا ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، پروہیبیٹڈ ہے اسلام میں، چونکہ یہ انٹرسٹ بیس ہے، اس میں سود دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے اگر ایمان والے ہو تو اسے چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک درہم جو انسان جانتے بوجھتے کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زناکاری سے بھی بدتر ہے۔ مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 73 دروازے ہیں، ان کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، سب سے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے۔ مستدرک حاکم۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والے، اسے کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ تمام کے تمام گناہ میں برابر شریک ہیں۔ مسلم شریف۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سود کے ذریعے زیادہ مال حاصل کیا اس کا انجام کمی پر ہی ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سود اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آتا ہے لیکن اس کا انجام کمی اور قلت ہے۔ مستدرک حاکم۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جس طرح وہ آدمی جسے شیطان اپنے اثر سے دیوارہ بنا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ سود خوری ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ عالم برزخ اور قبر میں بھی عذاب کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی موجب سزا ہوگا۔ سیدنا سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں میرے پاس 2 فرشتے یعنی حضرت جبریل و میکائیل آئے، مجھے اٹھا کر پاک سرزمین کی طرف لے گئے۔ آپ نے کئی چیزیں ملاحظہ فرمائی، جن میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ نے ایک خون کا دریا دیکھا جس میں ایک آدمی ہے، اس نہر کے ایک کنارے ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے پاس پتھروں کا ایک ڈھیر ہے۔ خون کے دریا میں جو آدمی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس دریا سے باہر نکل جائے۔ جب وہ کنارے کے قریب آتا ہے تو کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پہ زور سے پتھر دے مارتا ہے، پھر وہ شخص خون کے دریا کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ باہر نکل آئے، لیکن کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پھر زور سے پتھر مارتا ہے۔ اس کے ساتھ مسلسل یہی سلوک ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا، اس آدمی کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جواب دیا کہ یہ سود خور ہے، سودی کاروبار کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو سزا آپ نے اس کو ملتے دیکھی اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ بخاری شریف۔ اللہ تعالی ہم سب کی سود اور سودی قرضوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔